خدا کے لیے نہ بنائیں. میں رات کو بھی ایک سینئر صحافی ہمارے بزرگ ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا وی لاگ سن رہا تھا، اور وہ دبے دبے الفاظ میں عوام کو ابھار رہے تھے. مطلب میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اینڈ پہ جا کے تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے، پھر اگر زیادہ مسئلہ خراب ہوا تو لوگ اسلحہ بھی نکالیں گے. یعنی وہ بٹوین دا ورڈ کے پی کے لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ آپ کو اسلحہ لے کے باہر نکلنا چاہیے. تو یہ تو آپ خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی خان صاحب کو پھوکے چڑھانے والے صحافی ہیں نا، کسی کی یہ جرت نہیں ہو رہی اخلاقی کہ وہ مانے کہ 2018 میں بھی غلط ہوا تھا، 2024 میں زیادہ غلط ہوا. لیکن ان کے مخالفین، وہ صحافی جو اس زمانے میں 2018 کے معاملات کو غلط کہہ رہے تھے، وہ آج بھی 2024 کے معاملات کو غلط کہہ رہے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت جیو جو ہے وہ آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کی. ان کے دفتروں میں بھی انہی کی سکرینیں لگی ہوئی ہیں، اور انہی صحافیوں کی باتیں کوٹ ہو رہی ہیں. جی سہیل وڑائٹ صاحب نے یہ کہہ دیا تو حامد میر صاحب نے یہ فرما دیا. پہلے حامد میر صاحب انڈین ایجنٹ ہوتے تھے، آج کل فرماتے ہیں. ہاں، یہ دیکھا آپ نے فرق؟ کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو گود لے کے سیم پیج کے نام کے اوپر چڑھایا ہوا تھا، جیو کے اوپر اور اس طرح کے صحافیوں کے اوپر. آج جو ہے وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ پہ چڑھ دوڑی ہے تو اب آپ کو وہ صحافی اچھے لگ رہے ہیں. لیکن وہ صحافی اپنے ان اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ اس وقت بھی وہاں کھڑے تھے، آج بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ٹروتھ لور انسان کو ہونا چاہیے، مستقبل میں بھی معاملات کو دیکھنا چاہیے. باقی ہم نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا اور وہی ہونے جا رہا ہے. اور میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ اب گیم چینجر اگر کوئی بندہ ہے تو نواز شریف صاحب ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت پاک صاف ہے ایز کمپیئر ٹو باقی لوگوں کے، اس اعتبار سے کہ وہ اس وقت کے دولہا ہے. جس طرح اس وقت گیم چینجر عمران خان صاحب تھے، وہ 2018 کے دولہا تھے. اس وقت وہ دولہا ہے، اگرچہ وہ خود دولہا بنے یا اپنے بھائی کو بنوائیں. الٹیمیٹلی اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ آئے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ جو حرکتیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کی، اب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہی سارے کام یہ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں. اور اس میں ہم انہیں زیادہ بڑا مجرم سمجھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دعوے دار ہیں کہ جی ہم تو سیکھ چکے ہیں اس طرح کی ساری دو نمبریاں، کیونکہ ہم نے بھی آپس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے 90s کی سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتی والا معاملہ کیا، اب ہم میچور ہو چکے ہیں. تو میچورٹی نظر آنی چاہیے. اب اس ساری صورتحال میں سولوشن جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، وہ ایک ہے. وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل میں جا کے ملنا چاہیے، نواز شریف صاحب کو بھی، زرداری صاحب کو بھی. عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر آپ پی ٹی آئی کا جو فیکٹر ہے نا، اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سڑکوں پہ آنے سے آپ روک دیں گے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ واریئرز نے، خصوصاً پاکستانی فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں اور جو ایکسٹریم پہ اس چیز کو لے کے جاتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف ایک بندے کے پاس ہے، اور وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب ہی ان کو قابو میں لا سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اندر کر کے ان کو آپ قابو کر لیں گے تو کس حد تک قابو کریں گے؟ اکثریت تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نہ کوئی خان صاحب سے ہمدردی والا مسئلہ ہے، نہ کوئی فوج کے ساتھ کوئی دشمنی والا ہے. وہ اپنے ڈالرز بھی بنا رہے ہیں، وہ پھر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں. جس طرح وہ عادل راجہ ہے، اس کی کئی خبریں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. کم از کم میرے بارے میں جو اس نے کہا تھا نا کہ اس کو کوئی عہدہ مل گیا، یہ قبول کرنے والا ہے، تو وہ کدھر ہے جی عہدہ؟ میں نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اور یہ وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ عادل راجہ وہ ہے جسے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا اس وقت کی پولیٹیکل جماعتوں کے خلاف. پھر جنہوں نے لانچ کیا یہ انہی کے خلاف ہو گیا. تو اس طرح کے جو وی لاگرز ہیں، جو روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں، جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور عوام میں پھیلاتے ہیں، ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہے. جو ذمہ دار قسم کے صحافی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، جس طرح عمران ریاض خان صاحب ہیں، مجھے ان سے بنیادی اختلاف ہے ان کی صحافت سے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس لیول کے اوپر نہیں جاتے جس طرح یہ باقی معاملات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی، اور یہ مقبول جان صاحب بھی، ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی، لیکن اوورآل وہ گفتگو کافی حد تک اچھی کرتے ہیں.
بیلنس تو نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ بیلنس گفتگو یہ لوگ نہیں کر سکتے، ان کی ہمدردیاں، جس طرح دوسری طرف بھی ایسے صحافی موجود ہیں جن کی ہمدردیاں دوسری جماعتوں کے ساتھ ہیں. لیکن ان الیکشنز کے بعد ایک خطرناک رزلٹ بڑا سامنے آیا ہے کہ ہم پنجابی لوگ، پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ، پنجاب کی جماعتیں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، جتنے صحافی ہیں، جتنے میڈیا چینلز ہیں، انہوں نے اپنا اخلاقی فرض اور مذہبی فرض سمجھا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ ناکام ترین جماعت ہے پاکستان کی. تو یہ پروگرام تو ان کا مر گیا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. ان کے تو سارے آپ دیکھیں کینڈیڈیٹس لاکھوں میں جا رہے ہیں، بلکہ وہ حامد سعید کاظمی صاحب نے تو 3.5 لاکھ ووٹ لیا ہے ملتان سے. اور سندھ میں تو بالکل کلین سویپ ہے، اور سندھ میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. یہ بالکل سندھ کی حد تک تو ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ بھٹو فیکٹر چلتا ہے وہاں پہ، یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، وہاں کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو. اگرچہ کمزوریاں ہیں، وڈیرا سسٹم ہے، باقی سارے معاملات ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، نون لیگ والے یا پی ٹی آئی والے، اب انہیں مان لینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں عوام کی حمایت حاصل ہے، جس طرح کہ پی ٹی آئی کو کے پی میں عوام کی حمایت حاصل ہے. جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ غداری کی، لوٹے بنے، آج دیکھیں وہ نظر بھی کہیں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی. اور اب یہ آزاد امیدوار بھی جو ہیں، ان کو بھی میں وارن کر رہا ہوں، اگر ان میں سے بھی کسی نے غداری کی کہ جس شخص کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں اس کے ساتھ غداری کی، تو اگلی دفعہ یہ بھی پھر الیکشن سے باہر ہی ہوں گے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. یہ ہمیشہ سے عوام فیصلہ کر دیتی ہے. اور کے پی والے لوگ تو آپ کو پتہ ہے پٹھان ہے، اور پٹھان تو قبر تک دشمنی نبھاتے ہیں، اور انہوں نے نبھا کے بتائی ہے. بہرحال میں ان الیکشنز کے بعد کوئی خوش نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی والے ٹائم کے اوپر اپنے الیکشنز کرواتے، بلے کا نشان نہ چھینتا. چلیں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی. قاضی صاحب بھی بالکل وہ ایک قانونی فیصلہ کرنے شروع ہو گئے. اخلاقاً تو ان کا فیصلہ درست نہیں، لیکن قانوناً بالکل درست ہے. ہم صرف فیصلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ میں نے اس وقت بھی ایک مثال دی، اور وہ اس کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ کئی صحافیوں نے بھی وہ مثال کوٹ کی ہے کہ اگر کوئی شخص موٹر وے کے اوپر 140 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے اور اسے پکڑ کے چلان کیا جائے تو وہ کہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی، میں نے جنازے میں پہنچنا ہے، تو ٹھیک ہے چلان آپ دیں اور جنازے میں چلے جائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا چلان معاف کر دیا جائے. یہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی، کوئی موقع ایسا پروڈیوس کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن اپنے کروائیں انٹرا پارٹی، اور اس کے بعد جن کی سیٹیں بنتی ہیں ان کو دی جائیں. اور خان صاحب کے ماننے والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور الیکشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اب بھی ہماری سیٹیں زیادہ ہیں، ان سیٹوں کے ساتھ بھی آپ کی نیشنل اسمبلی میں تو گورنمنٹ نہیں بننے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا تو پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ میں نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ کرنا ہے. جب اتحاد نہیں کرنا تو سمپل میجورٹی تو آپ کو ملنی نہیں ہے. لہٰذا اب آپ یہ غم کھانا چھوڑ دیں کہ ان الیکشنز میں ہم سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے. رائٹ آپ کا تب ہوگا جب آپ دوسروں کو ایکسیپٹ کریں. آپ تو کہہ رہے ہیں نہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ، تو بھائی آپ تو گورنمنٹ پھر میجورٹی بنا ہی نہیں سکتے، میجورٹی تو پھر انہی کی ہوگی. ہاں اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی سندھ سنبھال لے، پنجاب نون لیگ سنبھال لے، کے پی سنبھال لے پی ٹی آئی، اور اپنے اپنے صوبوں میں پرفارم کریں، 5 سالوں کے بعد رزلٹ سامنے آ جائے گا. بلکہ اب تو 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس اختیارات بھی زیادہ ہیں، وہ پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں. اگلے الیکشنز میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے یہ چور ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو جب بیٹھنا نہیں ہے تو آپ کی اپنی تو سیٹیں بمشکل ہوں گی 100، وہ بھی ساری نکال کے پیچھے 80 کے قریب ہی بنتی ہیں، اگرچہ باقی جماعتوں سے زیادہ. لیکن جب آپ باقیوں کو نہیں ساتھ ملائیں گے تو 135-40 سیٹیں جو آپ کو چاہیے اور پھر باقی ریزروز ملا کے آلموسٹ 170 کے قریب، وہ تو آپ کی نہیں بننی. لہٰذا گورنمنٹ تو پھر بھی نہیں بننی، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے تو آپ کا اپنا ووٹر آپ کو چھوڑ جائے گا، کیونکہ ان کے دماغ میں آپ نے یہ بٹھایا ہوا تھا کہ چور ہے اور میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا.